سر جس وقت آپ نے حمزہ شہباز کی مخالفت کی جی اس ٹائم یہ کوئی جرت نہیں کر سکا، آپ کو ڈر نہیں لگا تھا؟ دلیری کی بات نہیں ہے، بات اصول کی ہے نا. پھرتے ہیں اکیلے، آپ پالیٹکس کرتے ہیں تو آپ کو ڈر نہیں لگتا. سر کبھی افسوس ہوتا ہے کہ جذباتی ہو کے نون لیگ نہ نہیں چھوڑتے تو یار، آج آپ وزیر ہوتے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. دیکھیں سیاست کی طاقت سب سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے. سیاست کا جو قبلہ ہے وہ تبدیل ہو گیا ہوا ہے. سر آپ مجھے 2 ارب روپیہ دے دیں اور مجھ سے کہیں کہ کسی پنجاب کے حلقے میں نواز شریف صاحب عمران خان صاحب سے الیکشن لڑ لوں، تو یہ سیاست نہیں ہے، یہ اولیگارکی بن چکی ہوئی ہے. ڈیموکریسی ختم ہو گئی ہوئی اس ملک میں. اس ملک کی ڈیموکریسی نے اسی لیے کچھ نہیں دیا کہ ان سیاستدانوں نے ڈیموکریٹک نارمز پہ عمل ہی نہیں کیا. انہوں نے جمہوریت کو جمہوریت نہیں سمجھا بلکہ گھر کی لونی سمجھا، اور اس کا ناک ہر وقت موم کا ناک سمجھ کے مروڑتے رہے اور اپنے حق میں اور اپنے لیے فیصلے کرتے رہے. اور پھر اسی لیے جب یہ اسٹیبلشمنٹ ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے، تو اگر وہ جب یہ باہر پھینکتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہمیں تو کام نہیں کرنے دیا. بھئی اگر آپ کو کام نہیں کرنے دیا تو آپ پہلے چھوڑ دیتے. نہیں کرتا. جی نہیں، بالکل آج بھی لوگوں کو یاد ہے. اتنی سیدھی باتیں کیسے کر لیتے ہیں؟ جو آدمی آپ کے حلقے میں کھڑا ہوا وہ تو دیکھ لیجئے کہ وہ کتنا بڑا قبضہ گروپ چور اور ڈاکو ہے. وہ تو نالیوں اور گلیوں کے پیسے کھاتا ہے. بڑی لوگ ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں، پیسے خرچتے ہیں، الیکشن جیتے ہیں اور پھر اسے جیتنے سے پھر پیسے بنا لیتے ہیں، اور اس کو ڈیموکریسی نہیں کہتے. پچھلے 50 برس سے یہ سیاست کر رہے ہیں. انہوں نے کبھی 2 قومی نظریے کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ مودی تو ان کا بزنس پارٹنر ہے، وہ تو ان کے گھر آتا ہے، ان کی شادی بیاہ پہ آتا ہے. تو 2 قومی نظریہ تو واحداً تفریق کرتا ہے کہ ہندوستان اور ہندو اور مسلمان ایک قوم نہیں ہے اور یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. ان کے پورے نظام میں قوم، عوام، جمہوریت، قوم کا مستقبل، لوگوں کی بھلائی کہیں نہیں ہے. ان کا مطمع نظر شروع سے لے کے آخر تک اقتدار اور حصول اقتدار ہے. ارما کھرما ٹرما پتی اسی لیے ہو گئے نا جی. تو اگر آپ ان کو پولیٹیشینز کہتے ہیں سر، میں تو نہیں کہہ سکتا. سر مسلم لیگ نواز کی غیر مقبول ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ایک تو آپ بار بار جو مسلم لیگ کہتے ہیں نا، بڑے دل کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ان کا مسلم لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. سر مسلم لیگ تو میں ہوں جو 3 پشتوں سے جو پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہوں. سر اگر آج شہباز شریف آپ کے گھر چل کے آ جائیں تو واپس پارٹی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ وہ میرا نہیں خیال کہ میں چل سکتا ہوں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ظفر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ظفر زون. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان سید ظہیم حسین قادری صاحب، جو کہ بہت زیادہ سینئر سیاستدان ہیں اور ماضی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں. حال میں پاکستان عوام پارٹی کے صدر ہیں پنجاب کے. سر کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ. خیریت سے؟ ٹھیک ہے. مہربانی آپ کی. سر آپ نے نون لیگ سے الگ ہونے کا فیصلہ کیوں کیا تھا؟ اس وقت آپ کو سب سے بڑا دل میں دکھ کیا تھا؟ نہیں، کوئی دکھ نہیں تھا. بات یہ کہ بات کچھ اصولوں کی ہوتی ہے. تو بڑے قصہ پارینہ ہے، 2018 کی بات ہے. پرابلم بڑے سمپل تھے کہ جو ہم سوچ رہے تھے کہ جس طرح ہم نے 2002 میں کنفرنٹ کیا جنرل پرویز مشرف کی آمریت کو، سر اور 7-8 بار جیل کاٹی. سب سے لمبی جیل جو تھی وہ تقریباً 8 ماہ کی تھی. تو جو ریزولوز ہم چاہ رہے تھے، جو ڈیموکریٹک امپرووائزیشنز جو ہم سوچ رہے تھے کہ یہ پارٹی جو ہمیں کہا جاتا تھا، وہ انہوں نے نہیں کیا. تو وہ 7-8 سال تو بڑی مشکل میں گزرے. لیکن پھر وہ جو تھا لبریز ہو گیا پیمانہ، اور پھر خدا حافظ کر دیا. کیونکہ سوائے جس کو کہتے ہیں کہ نوکری کے اور صرف اس ایک گھر کے خاندان کی حاکمیت کے، وہاں پہ کوئی نہ تو کوئی پولیٹیکل نیریٹو تھا، نہ کوئی پولیٹیکل انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے کام تھا، نہ ہی کوئی پولیٹیکل سسٹم کو کنسالیڈیٹ اور اسٹرانگ کرنے کے لیے کوئی سوچ تھی. وہاں صرف اور صرف اپنے خاندان کے لیے اقتدار کا حصول اور اپنے خاندان کے لیے وہی پولیٹیکل پارٹی چاہیے تھی. اور جو بھی لوگ وہاں تھے ان کے بارے میں یہی سوچا جاتا تھا کہ یہ تو ہمارے ملازمین ہیں. ہم رات کو کہیں گے ووٹ کو عزت دو تو یہ اس طرف چل پڑیں گے. ہم دوسرے دن کہیں گے نہیں اب ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے جانا ہے اور ووٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور ہم نے فارم 47 سے الیکشن جیتنا ہے، تو لوگ اس طرف چل پڑیں گے. اور اس طرح ہی ہے، جتنے بھی لوگ وہاں ہیں وہاں پہ کوئی سیاست مطلب کوئی پولیٹیکل تھاٹس نہیں ہیں وہاں. آپ اپنی وہاں پہ پولیٹیکل ورکر کا ظفر بھائی سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر تھورو بریڈ پولیٹیکل ورکر ہے نا، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے. بالکل سر. مانی بے شک نہ جائے. بالکل سر. مانی اس لیے نہ جائے کہ بہت سارے لوگ اگر اس بات کے خلاف ہوں تو وہ ڈائلیوٹ ہو جائے، نگیٹ ہو جائے. اور اگر وہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، کیونکہ وہاں پہ ڈیموکریٹک پروسیس کا تو سسٹم ہی نہیں ہے نا. 4-5 لوگ گھر کے بیٹھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں اور سب کو کہتے ہیں کہ اب یہ کرو، تو سب وہ کرنے لگ جاتے ہیں. سر اگر آج شہباز شریف آپ کے گھر چل کے آ جائیں تو واپس پارٹی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ وہ میرا نہیں خیال کہ میں چل سکتا ہوں. سر جس وقت آپ نے حمزہ شہباز کی مخالفت کی جی اس ٹائم یہ کوئی جرت نہیں کر سکا، آپ کو ڈر نہیں لگا تھا؟
ڈر تو اللہ سے لگتا ہے جی، صرف اس کی پاک ذات ہے. میں تو جس گھر سے ہوں، میں نے تو میرے والد نے جس طرح زندگی گزاری، کالا باغ کا دور ہو، ایوب خان کا ہو، ضیاء الحق کا ہو، اور اس پر ہم نے مشرف کے دور میں جس طرح ڈٹ کے گزاری اللہ کے فضل سے، اصولوں پہ زندگی. کیونکہ اللہ کا فضل ہے کہ کبرز میں کافنز نہیں ہیں، چوری ڈکیتی نہیں کی کبھی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں نے بنائی ہے. میرے والدین کا دیا ہوا جو کچھ ہے اور وہ انہی کا دیا ہے اللہ کے فضل سے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. بہت نیک، بڑے آنریبل لوگ تھے، اور میں نے اس کی آنریبلٹی، اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں ان کے نقش قدم پہ چل سکوں. دلیری کی بات نہیں ہے، بات اصول کی ہے نا. سر مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ تو پھرتے ہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ پھرتے ہیں اکیلے، آپ پالیٹکس کرتے ہیں، تو آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو میں نے کہا بھائی ایک تو میرا شہر ہے، اور میرے شہر میں نے کسی کے ساتھ ایسا ظلم اور زیادتی نہیں کی کہ مجھے کوئی مار دے گا، اور اگر پھر بھی کوئی مجھے مار دے گا بھائی تو پھر میں تو مظلوم ہوں نا. تو ٹھیک ہے، پھر اللہ بہتر جانتا ہے. سر کبھی افسوس ہوتا ہے کہ جذباتیوں کے نون لیگ نہ چھوڑتے تو آج آپ وزیر ہوتے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. وزارتیں تو یار 3 پشتوں سے دیکھ رہا ہوں میں. سر میرے دادا، میرے تایا، میں خود 2-3 بار اسمبلی میں رہے. میاں نواز شریف کا تو نام و نشان نہیں تھا تب. 1956 میں جب میرے تایا پہلی دفعہ لاہور سے اپوز ہوئے، سید شمیم حسین قادری صاحب، تو نواز شریف صاحب تو پتہ نہیں کہیں گوال منڈی میں کرکٹ کھیل رہے ہوں گے. پنجاب میں سیاست کس کے پاس طاقت اس کی زیادہ ہے؟ پنجاب میں دیکھیں سیاست کی طاقت سب سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے. سیاست کا جو قبلہ ہے وہ تبدیل ہو گیا ہوا ہے. آپ مجھے 2 ارب روپیہ دے دیں اور مجھ سے کہیں کہ کسی پنجاب کے حلقے میں نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب سے الیکشن لڑ لوں، میں لڑوں گا، میں آپ کو جیت کے دکھا دوں گا. تو یہ سیاست نہیں ہے، یہ اولیگارکی بن چکی ہوئی ہے. ڈیموکریسی ختم ہو گئی ہوئی اس ملک میں. اس ملک کی ڈیموکریسی نے اسی لیے کچھ نہیں دیا کہ ان سیاستدانوں نے ڈیموکریٹک نارمز پہ عمل ہی نہیں کیا. انہوں نے جمہوریت کو جمہوریت نہیں سمجھا بلکہ گھر کی لونڈی سمجھا، اور اس کا ناک ہر وقت موم کا ناک سمجھ کے مروڑتے رہے، اور اپنے حق میں اور اپنے لیے فیصلے کرتے رہے. اور پھر اسی لیے جب یہ اسٹیبلشمنٹ ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے، جو کہ ان کا فرض ہے اگر وہ یہ صحیح کام نہ کریں، کیونکہ وہ ریاست پاکستان ہے نا، تو اگر وہ جب یہ باہر پھینکتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہمیں تو کام نہیں کرنے دیا. بھئی اگر آپ کو کام نہیں کرنے دیا تو آپ پہلے چھوڑ دیتے. سر آپ کا مشہور جملہ ہے، میں کسی کے جوتے پالش نہیں کرتا. جی نہیں، بالکل آج بھی لوگوں کو یاد ہے. اتنی سیدھی باتیں کیسے کر لیتے ہیں؟ پیدائشی کرتا ہوں میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی. خاندان میں اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی. ایک بہت بڑے صوفیاء کے درگاہ فاضلیہ سے میرا تعلق ہے، میرا بڑا کرم ہے اللہ کا. تو محبت میں تو آپ جان لے لیں، پر سر نہیں، اس طرح نہیں. سر یہ طریقہ کار نہیں ہے. آپ کے نزدیک شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی سیاسی سوچ میں کیا فرق ہے؟ ان کی کوئی سیاسی سوچ ہے نہیں. سیاسی سوچ وہ ہوتی ہے جو لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہیں. ان کے لیے ان کے پورے نظام میں قوم، عوام، جمہوریت، قوم کا مستقبل، لوگوں کی بھلائی کہیں نہیں ہے. ان کا مطمع نظر شروع سے لے کے آخر تک اقتدار اور حصول اقتدار ہے. جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو اقتدار انجوائے کرتے ہیں اپنے گھر کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے نظام کے لیے. ارما کھرما ٹرما پتی اسی لیے ہو گئے نا جی. اور پھر جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو ان کا نظام صرف اور صرف حصول اقتدار ہوتا ہے. تو اگر آپ ان کو پولیٹیشینز کہتے ہیں سر، میں تو نہیں کہہ سکتا. سر مسلم لیگ نواز کی غیر مقبول ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ایک تو آپ بار بار جو مسلم لیگ کہتے ہیں نا، بڑے دل کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ان کا مسلم لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. سر مسلم لیگ تو میں ہوں جو 3 پشتوں سے، جو پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہوں. سر 3 گولڈ میڈل ہیں اللہ کے فضل سے تحریک پاکستان کے میرے گھر میں. سر ہم نے، میرے دادا نے سر کا خطاب جو ہے وہ انگریز کو واپس کیا، یہ کہہ کر میں تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوں. میرے والد اور میرے تایا کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بے بہاں کاوش اور کوشش پر تحریک پاکستان نظریہ ٹرسٹ کے گولڈ میڈلوں سے نوازا. تو یہ ان کا مسلم لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلم لیگ بالکل بھی کسی کی ذاتی گھر کی لونڈی اور جاگیر تو نہیں ہے. وہ تو ایک پاکستان بنانے والی ماں جماعت ہے، اور ان کا نام لگ گیا. وہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے ان کو جب پیدا کر رہے تھے تو ان کا شوق تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو آگے لے آئیں، تو ان کا ترنے والا بنی اور انہوں نے قبضہ کر لیا اور ایک پارٹی بنا لی. مسلم لیگ کے نظریات سے آئیڈیالوجی اب دیکھیں نا، آپ آج کہا جا رہا ہے کہ جی 2 قومی نظریہ. پچھلے 50 برس سے یہ سیاست کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی 2 قومی نظریے کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ مودی تو ان کا بزنس پارٹنر ہے، وہ تو ان کے گھر آتا ہے، ان کی شادی بیاہ پہ آتا ہے. تو 2 قومی نظریہ تو واحداً تفریق کرتا ہے کہ ہندوستان اور ہندو اور مسلمان ایک قوم نہیں ہے اور یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے.
کیوں انہوں نے نظریہ پاکستان پہ بات نہیں کی اور آج فیلڈ مارشل صاحب کو بات کرنی پڑ رہی ہے کہ دو قومی نظریے کی بات کریں؟ کیونکہ یہ ہم کہتے تھے کہ یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر جو نواز شریف صاحب کر رہے ہیں یہ اپنے کاروبار کو طول دینے کے لیے کر رہے ہیں. ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا پاکستان کو نقصان ہوگا. ہم یہ باتیں کہتے تھے, ہم برا لگتے تھے, اور وہ برا لگتا لگتا پھر ہم وہاں تک پہنچ گئے. پھر ہم نے کسی کے باپ کی جاگیر ماننا انکار کر دیا. اگر سر آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوتے تو سب سے بڑا کام ماڈل ٹاؤن والوں کو انصاف دیتے ثانیہ؟ سر سب سے پہلا کام کیا ہے, وہ لازمی ایک جزو ہے اس انصاف کا. کیونکہ بہرحال دیکھیں, میں اس بات کا دائی ہوں کہ ہر چیز کی ایک پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, دونوں طرف کا نیریٹو سنا جانا چاہیے. سر اگر ایک جوڈیشل کمیشن جو کہ بالکل جس کو کہتے ہیں کہ غیر متنازع ہو اور وہ ایک فیصلہ کرے تو سب کو اس کو قبول کرنا چاہیے. بہرحال 12-14 لوگ قتل تو کیے گئے نا جی, شہید کیے گئے اس دن. وہ کیا تھا؟ بالکل سر, مذاق تو نہیں تھا. تو اس طرح تو نہیں ہوتا. سر کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ عمران خان نے بہت سخت جیل کاٹی ہے. ہمیں اسرائیل سے پتہ چلا ہے کہ آپ بھی جیل میں رہے ہیں اور آپ پہ بھی بہت اس طرح کے سلوکوں میں رہا ہوں, اور بہت مشکل جیل تھی. سولٹری کنفائنمنٹ رہی پہلے 4-6 ماہ. عرض یہ نہیں ہے, جیل ہوتی ہے بھائی جان. تو جو بھی جیل کاٹ رہا ہے وہ جیل تو کاٹ رہا ہے سر. تو اور جو بھاگ جاتے ہیں معاہدے کر کے اور کہتے ہیں ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا, اور بعد میں وہ معاہدے منظر عام پہ آ جاتے ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ نون لیگ ہو. انہوں نے کیا نا سب نے, اور پھر جا کے وہاں ضلع وطنی خود ساختہ اختیار کر کے سیاست شروع کر دی, اور پھر ہمارے جیسے لوگ یہاں قربانیاں دے دے کے. یہی وہ لڑائی ہے ڈیموکریسی کی نا, کہ ہم جو ڈکٹیٹرشپ میں لڑے لوگ سر, ان کی جو سوچ جو ان کی سوچ تھی اور جو ان کی قربانیاں تھیں, اس کے جو بینیفیشری تھے وہ لوگ خود ڈیموکریسی سے کئی ہزار گز دور ہیں. اب دیکھ لیجئے کدھر ہے جاوید ہاشمی, کدھر سردار ذوالفقار کھوسا, کدھر ہے مہتاب عباسی, کدھر ہے خواجہ سعد رفیق, کدھر ہے اپنا سر انجام خان فوت ہو گئے, اور کئی ایسے لوگ وہ ڈائلیوٹ ہو گئے نا, کیونکہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تم نے صرف لڑنا ہے. آپ کا جمہوریت سے دور کا تعلق کوئی نہیں تھا, کیونکہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. آپ کاروباری لوگ ہیں, آپ بزنس کرتے ہیں, پیسے خرچتے ہیں, الیکشن جیتے ہیں, اور پھر اسے جیتنے سے پھر پیسے بنا لیتے ہیں, اور اس کو ڈیموکریسی نہیں کہتے, اس کو اولیگارکی کہتے ہیں. پولیٹیکل سائنس اگر آپ پڑھیں تو اس میں اولیگارکی ہوتی ہے کہ پیسوں سے آپ پورا ایک نظام بنا لیں کہ آپ کا جیتنا بننا, آپ کے لوگ تمام کے تمام پیسے لے رہے ہیں اور کما رہے ہوں, اور اس پیسے کے ذریعے آپ ایسی حکومت قائم کر لیں جو مزید پیسے کما کر آپ کو دوبارہ اقتدار میں لے آئے. شاہد خاقان عباسی کی نئی پارٹی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, وہ ایک بڑا مختلف کانسیپٹ ہے. وہ پولیٹیکل پارٹی واقعتاً بڑی کریزی کے پاس بات بنائی گئی ہے, اور ایک ایسا نظام وضع کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس میں وہ تمام ملتے ہیں اور علائشیں, مطلب جو ان پولیٹیکل پارٹیز میں کہ میرے بعد میرا بیٹا, میرا بیوی, میرا بچہ, اور وہ سلسلہ جو ہے اس ملک میں. ساری پولیٹیکل پارٹیز دیکھ لیں, ANP سے مولانا فضل الرحمان صاحب, عمران خان صاحب کے بچے نہیں ہیں, وہ بھی آ جائیں گے, ان کی بہنیں تو آئی گئی ہیں. عرض یہ ہے کہ وہاں پہ یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ جو بھی شخص ایک دفعہ 3 سال کے لیے اس پارٹی کا صدر بنے گا, دوبارہ نہ تو وہ اس پارٹی کا صدر بن سکتا ہے اور نہ ہی وہ صدر رہ سکتا ہے. سو اٹ ہیز ٹو بی سمبڈی نیو. تو اس پارٹی کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آج جوائن کرتا ہے, ینگسٹر یوتھ کا بچہ 22, 24, 25, 30 سال کا, تو اس کے پاس روم ہے کہ اگر اگلے 20 سال میں اگر وہ بہت محنت کرے اور ان افکار کو, ان ڈیموکریٹک نارمز کو وہ لے کر چلے, تو وہ انشاءاللہ اس پارٹی کا صدر بن جائے گا. سو یہ چیزیں ہم نے بڑی ریکریزی سے بہت سارے جو ہے اس ملک کے کویشچنز ان آنسرڈ ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے بہت سارے جو زیادہ تر پرابلمز ہیں ان کو ہم ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے. ہم نے نہ صرف ان کو آئیڈینٹیفائی کیا بلکہ ان کا جواز دیا. ایک بہت 200-250 صفحے کا ڈاکومنٹ ہے جس میں بہت سارے لوگوں نے ارکریزی سے کام کیا ہے, جس میں فارن پالیسی کے لوگ لیتا ہے, جس میں بیوروکریسی کے لوگ ہیں, اس میں میڈیکل ڈاکٹرز ہیں, اس میں انجینئرز ہیں, اس میں ایمبیسڈرز ہیں. سو ایک بڑا خوبصورت کلسٹر بنایا. کامیاب اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اگر اللہ تعالیٰ نے طرز کیا اور قوم کو سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ جمہوریت اور ان کے اقتدار کے حق میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہے, تو پھر قوم ووٹ دے دے گی, نہیں تو فبیا اللہ کے سمجھ. سر آپ کو غصہ پاکستانی حالات پہ آتا ہے یا عام زندگی میں بھی آپ کا مزاج ایسا ہی ہے؟ نہیں, مجھے بالکل بھی میرا مزاج ایسا نہیں ہے. میں بڑا خوش مزاج آدمی ہوں, پر تکلیف ہوتی ہے ملک کے لیے, لوگوں کے لیے, لوگوں کی غربت, ان کی. اب دیکھیں نا 75 برس سے ہم اس قوم کے لیے اپنا یہ نہیں اعلان پروگرام بنا سکے. آج بھی 2.5 کروڑ بچہ یار اس ملک کا جو ہے وہ اسکول سے باہر.
تعلیم اویلیبل نہیں ہے. ہیلتھ کی کیا سچویشن آپ دیکھ لیں, آپ دیکھ لیجئے کیا حال ہے اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کا. پرائس دیکھیں, صوبے کا کام, آپ نے چیف منسٹر صاحب کی بات کی, 4 امپورٹنٹ چیزیں. نمبر 1 لا اینڈ آرڈر, نمبر 2 سپلائی اینڈ ڈیمانڈ اینڈ پرائس کنٹرول, نمبر 3 ہیلتھ, اینڈ نمبر 4 ایجوکیشن. آپ مجھے بتا دیں کہ پچھلے 50 برس 1985 سے دیکھ لیں, آپ کی تو عمر چھوٹی ہے, میری سے زیادہ ہے, کوئی ایسا بتا دیں جن سے ان شعبوں کے انڈیکیٹرز کو جو ہے وہ بڑھایا ہو. گراوٹ ہی گراوٹ ہے. حالیہ بجٹ میں سی ایم صاحبہ نے تعلیم کو سر اچھا خاصا 4% بجٹ دیا ہے. بجٹ رکھ کے انہوں نے تعلیم کو بہت, آپ کی بہت اچھی ویسے سر انہوں نے بجٹ دیا ہے پچھلی نسبتاً. سر پچھلے بجٹ میں دیکھیں آپ, اس سے پچھلا بجٹ دیکھیں 3% تھا خان صاحب والے میں تعلیم کا, انہوں نے تو سر پھر بھی بڑھا دیا, اربوں میں جاتی بات. 4% خربوں میں جائے آپ کا صوبہ اتنا. سر اسکولوں ساریوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں کرنے لگے ہیں تعلیم کو. بڑی اچھی بات ہے, بزنس ہے, آپ تعلیم کو کاروبار بنا دیں تو میں کہتا ہوں بہت ہی اچھا کام ہو جائے گا. سر کبھی کاروبار نے بھی تعلیم دی کسی کو. ہیلتھ میں سر بڑا بجٹ انہوں نے دیا ہے ابھی, اسپورٹس میں بھائی میرے وہ بھی 4%. سر مجھے اعتراض اس 19 ارب روپے پہ ہے جس کے اشتہارات دیے جاتے ہیں. سر مجھے اعتراض ان 10 ارب روپے کے پلوں پہ ہے جو گاڑیوں والوں کے لیے بنائے جاتے ہیں, ڈپاسز اور پل. مجھے اعتراض کاشتکار کی اس گندم کی قیمت کی ہے جو 3400 روپے کا کاسٹ اس کو کیا, آپ نے 2200-2300 روپے اسے دیے. مجھے خوف ہوتا ہے اس انڈسٹری کے حالات سے جس انڈسٹری کو آج بند ہونے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. مجھے خوف ہوتا ہے ان غریب مزدوروں کی جو جابلیس ہو گئے. سو دیر از اے ویری سیریس کانسیپٹ وچ ہیز ٹو بی ٹیکن ان کیئر آف. وہ پیسے دیکھیں, اب آپ کے پاس اتنا ریسورس نہیں ہے کہ آپ اپنے للے تلولوں میں آپ نے 700 گنا ممبروں کی اسمبلی کی تنخواہیں بڑھائی ہیں. بالکل تاریخ میں یہ تنخواہیں بڑھی ہیں, اتنی تنخواہ کسی گورنمنٹ میں نہیں بڑھی آج تک. کہ کیا وہ 400-500 ارب روپیہ, 50 ارب, 100 روپیہ, 200 ارب روپیہ یا 100 ارب چلے, میں کہتا ہوں جی 50 کروڑ روپیہ بھی ہو, اگر 50 کروڑ روپیہ آپ غریب سے غریب تر 2000 لوگوں میں بانٹ دینا تو ان کی زندگی تبدیل ہو جائے. یہی پیسے. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ممبر ہیں قومی اسمبلی کے, نیشنل اسمبلی کے, پنجاب اسمبلی کے, ان کی تنخواہیں جو ہیں کم کر کے تعلیم پہ اور ہیلتھ پہ لگائی جائیں تو فرق پڑے گا؟ سر بالکل پڑے گا, کیوں نہیں پڑے گا یار. کرتے کیا ہیں وہاں یہ سر 90% کو تو 95%, کیونکہ وہ ان کے ملازم ہیں, نہ وہ پڑھے لکھے ہیں, نہ ان کے پاس ابیلٹی ہے کہ وہ ڈلیور کر سکیں, نہ ان کے پاس ابیلٹی ہے کوئی چیز سمجھ کے اس پہ اپنی ڈیلیبریشنز دے سکیں, اپنی بات کر سکیں. وہ جاتے ہیں, مور لگاتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, گھر چلے جاتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ان کا. یہ خود پالیسیز بناتے ہیں, ان کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. سر آج کی سیاست میں میڈیا اور سوشل میڈیا کا اہم رول ہے. میڈیا کے لیے تو بہت پیسے چاہیے, آپ سوشل میڈیا کو اپنا ہتھیار کیوں نہیں بناتے؟ دیکھیں سوشل میڈیا اس وقت جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں قلب اور روح بن چکی ہوئی ہے سیاست کی بھی, اور چیزوں کو وہاں تک پہنچانے کی. تو میں تو بہت, میری آج یہ میرے خیال میں کوئی آپ کو سمجھ لیجیے کوئی 40ویں 50ویں پوڈ کاسٹ ہے. میں سب دوستوں کو مل کے یہی بات کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا تو پوری دنیا لوگوں کے ہاتھ کے اندر ہے. ود اے ٹچ آف تھمب یو کین سی اینی تھنگ یو وانٹ ٹو, اور آپ اپنی سسٹمز کو لے کے چل سکتے ہیں اور اپنی بات بھی کر سکتے ہیں اور اپنا. لیکن بات یہ کہ پھر جو پیپرا رولز لگا دیے گئے ہیں, سوشل میڈیا کیا کرے اس پہ؟ اگر آپ کو مخالفت کے لیے یہ کہا جائے کہ آپ کو مخالفت کرنے کی اجازت نہیں ہے اور آپ غلط بات نہیں کر سکتے کسی حکومت کے خلاف, تو پھر بند کر دیں اس کو بھی ود اے اسٹروک آف پین. سر آپ کو لگتا ہے سیاست میں کارکن کو بھی فائدہ ملتا ہے یا فائدہ صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو وقت کے ساتھ رنگ بدلتے ہیں؟ دیکھیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, وقت کے ساتھ رنگ بدلنے والوں کو ہی فائدہ ملتا ہے, اور اس میں خالصتاً جو ذمہ داری ہے وہ اس ملک کی پولیٹیکل قیادتوں کی ہے, لیڈرشپس کی. ان کو نہیں علم کہ یہ چیز اب ہو گیا نا, پہنچ گیا ہے اس نہج پہ. آج اس ملک میں ساری پولیٹیکل پارٹیز نگیٹ ہو گئی, لوگ ان میں انٹرسٹڈ نہیں رہے. کیوں 78% 70% لوگ ووٹ نہیں دینے جاتے بھائی, 30% ووٹنگ پیٹرن ہے نا. کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے انہوں نے, ان کے ظلم اور بربریت نے, ان کے حصول اقتدار کی ہوس نے اس ملک کے عوام کو جمہوریت سے نفرت کروا دی ہے. عوام کو سر کیا پیغام دیں گے؟ میرا بڑا سمپل پیغام ہے عوام کے لیے کہ اپنے ملک, اپنی قوم, اپنی سوچ کو اکٹھا کیجئے, ایک قوم بنیے. اگر آپ ایک قوم بنیں گے تو آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کو آسانی ہوگی. مل کر جدوجہد کریں قوم و ملک کی, اور سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کیجیے, کیونکہ تعلیم کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی.
سر 27ویں ترمیم کے بارے میں کوئی نظر ثانی کریں. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ جو 18th امینڈمنٹ تھی اس ملک میں کی گئی وہ ان دو پولیٹیکل پارٹیز نے اس ملک کے وسائل کو لوٹنے کے لیے ایک پروگرام بنایا تھا جس میں NFC کے ذریعے آپ دیکھیے سندھ اور پنجاب کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی جس طرح انہوں نے وسائل پر قبضہ کیا اور جو نقصان اس سے دونوں باقی صوبوں کا ہوا ہے وہ irreparable ہے. آج آپ دیکھ لیجئے یہی حکومت کر رہے ہیں یہی حکمرانی کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ تمام تر وسائل جو ہیں وہ 18 امینڈمنٹ کے ذریعے ان کے پاس آ گئے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے ہیلتھ اور ایجوکیشن کو استعمال کرتے ہوئے یہ اپنی سیاست کو بھی بڑھا رہے ہیں. اور یہ وہی اولیگارکی جو میں عرض کر رہا تھا پہلے کہ پیسے کے ذریعے اپنی چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا اور اقتدار کو حاصل کرنا وہی ہو رہا ہے. اور فیڈریشن کمزور ہوئی ہے. آپ دیکھ لیجئے جس دن سے 18th امینڈمنٹ آئی ہے اس ملک میں فیڈریشن کو شدید نقصان پہنچا ہے. اور آج اگر یہ چیز درست ہونے جا رہی ہے اور کوئی زبردستی کروا رہا ہے تو میں اس کوئی کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح ان دونوں پولیٹیکل پارٹی اور ان کی سیاست ختم ہو جائے گی اس کے بعد کیونکہ ان کی سیاست صرف NFC ایوارڈ اور پیسوں کے ذریعے ارد گرد گھومتی ہے کہ وسائل پر قبضہ کیا جائے اور یہ فارغ ہونے جا رہی ویسے ہی فارغ ہے کیونکہ اب لوگ تو ان کے ساتھ ہے نہیں. 47 کے ذریعے تو یہ دونوں جیتے ہیں تو اب یہ اقتدار پر قبضہ نہیں کر پائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ود دا اسٹروک آف پین ریاست پاکستان کو 18th امینڈمنٹ کو بالکل فارغ کرنا چاہیے. اور اس 18th امینڈمنٹ کے بعد جو 4 ملک بن گئے اس ملک میں یعنی کہ سندھ بلوچستان KPK اور پنجاب اس کو توڑ کر اس ملک کی فیڈریشن کو طاقتور کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے. اور جب آپ وسائل کو اتنا جس کو کہتے ہیں بدنیتی سے تقسیم کریں گے اور صوبوں کو اتنی طاقت دے دیں گے کہ وہ جو پروونشل اٹانومی ہے وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ پاکستان کی فیڈریشن سے بڑھ جائے گی تو پھر ہر کوئی پنجابی سندھی بلوچ اور پنجابی ہوگا. پاکستانی نہیں رہیں گے لوگ. اگر آپ نے اس ملک اور قوم کے لوگوں کو پاکستانی بنانا ہے تو ریاست پاکستان پر لازم ہے کہ وہ 18th امینڈمنٹ کو کی ترمیم اس طرح کرے کہ فیڈریشن کو طاقتور ترین کیا جائے تاکہ مل کر تمام لوگ اپنے اپنے وسائل کو استعمال کریں اور لوگ اور غریبوں کو ان کا حق زیادہ اور امیروں کو ان کا حق کمپیریٹیولی کم ملے تاکہ ملک جو ہے وہ بہتر طریقے سے چل سکے اور آپ کی اکانومی بھی اسٹرانگ ہو اور پوری دنیا میں آپ ایک اسٹرانگ فیڈریشن کے نام سے پہچانے جائیں. سر آپ کو لگتا ہے کہ 27ویں ترمیم ہونے کے بعد عام انسان کو عام شہری کو عام آدمی کو فائدہ پہنچے گا؟ دیکھیں جی جب جو 19 ارب روپیہ جو آپ کے پاس ہے اور آپ کے پروگریٹو پر صرف آپ کی کیمپینز پہ چلا جائے گا تو پھر اوبیسلی فائدہ ہوگا نا جی. جب صوبوں کی طاقت کم ہوگی اور چھوٹے صوبے بنیں گے پورے پاکستان میں 8, 10, 12, 14 جو بھی ہے میرا اس پہ بڑا سیدھا ایک نقطہ نظر ہے کہ صوبے جو ہیں وہ زبان کی بنیاد پر مذہب کی بنیاد پر لسانیت پر نہیں بنے چاہیے مگر پاکستانی بلکہ پراپر ایڈمنسٹریٹولی وائبل فائنینشیل یونٹس بننے چاہیے تاکہ وہ مینیجبل ہوں اور وہاں سے جو ہے وہ ایک اچھا رزلٹ آ سکے اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کے حالات کو بہتر کیا اور تمام صوبوں سے ایک ہی آواز ہو کہ ہم پاکستانی ہیں نہ پنجابی نہ بلوچی نہ سندھی. بات ہی ہے نا سر فیڈریشن دیکھیں ریاست پاکستان جو ہے نا میں کیٹیگوریکلی بات کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہماری اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیڈریشن کی طاقت کو اور فیڈریشن کو اکٹھا یہ رکھے. وہ تبھی ہو سکے گا جب پورے پاکستان میں ہر شخص سندھی بلوچی پنجابی اور پختون نہیں ہوگا بلکہ وہ تمام کے تمام پاکستانی ہوں گے اور پاکستانی ہی ہوں گے. وہ دریاؤں پر نہریں نکالنے پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہیں ہوں گے. وہ ڈیم بنا کر کیونکہ بجلی سب کو جائے گی ڈیمز کی بنیاد پر ایک دوسرے کا خون نہیں چوسیں گے. پنجاب کی گندم میں پیدا ہونے والی گندم پر ایک دانے پر بھی بلوچستان کے خزدار میں رہنے والے ہر اس غریب آدمی کا حق ہے جو گندم کے لیے ترس رہا ہے. وہ ایک دانہ اس کا بھی اتنا ہی ہے جتنا لاہور میں رہنے والے میرے جیسے آدمی کا ہے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں. تو اگر آپ نے ملک کو طاقتور کرنا ہے نیشنل ایشوز پر نیشنل کنسنسس کرنا ہے تو آپ کو اس عوام کو جو بڑھ چکی ہوئی ہے پولرائزیشن اتنی بڑی ہو چکی ہوئی ہے آپ کو اس کو ایک قوم بنانے کے لیے فیڈریشن کو طاقتور کرنا ہوگا تاکہ ہر شخص یہ کہے کہ جی میں تو پاکستانی ہوں اور اسے اگلی بات نہ کرے وہ یہ نہ کہے کہ میں سینٹرل پنجاب کا ہوں میں وہ جب آپ چھوٹے صوبے بنائیں گے تو ان صوبوں سے جو ریزولوز آپ کو ملیں گے وہ بہت اللہ کے فضل سے لوگوں کو گراس روٹ لیول تک جو ہے وہ ان کے مسائل کو حل کریں گے. سر جو اس ترمیم کی مخالفت کرے وہ پاکستان کا خیر خواہ تو نہ ہوگا. میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی جو 18th امینڈمنٹ کی
جو لے کے آیا تھا وہ صرف اپنے اقتدار کے لیے آیا تھا, وہ بھی پاکستان کے خیر خواہ نہیں تھے. لیکن وہ لوگ جو اب اس تبدیلی کو, جو بہتری تبدیلی آ رہی ہے, جو ہم سب کو پتہ ہے کہ ریاست پاکستان جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں, تو اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو میرا نہیں خیال وہ محب وطن ہے, وہ محب وطنی نہیں کر رہا, وہ تو میرے خیال میں پاکستان کے لوگوں کو تعمیر و ترقی نہیں دینا چاہتا, بلکہ وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ اس کا اقتدار چاہے وہ سندھ میں ہو چاہے وہ پنجاب میں ہو. کے پی کے اور بلوچستان والے لوگ تو ویسے ہی بیچارے محکوم ہیں, ان کا تو حال ہم نے 75 برس میں یہ کر دیا کہ ہم نے تو ان بیچاروں کو حق دینا تو کجا ان کو روٹی تک نہیں پہنچا سکے. آپ جائیے کے پی کے میں اور بلوچستان میں دیکھیے, پانی نہیں ہے پینے کا لوگوں کے پاس. آپ کو لگتا ہے اس ترمیم کے بعد بلوچستان اور کے پی کے کو بھی بالکل جائے گا, کیونکہ جو سوچ پرویل کرے گی وہ یہ ہے کہ آپ نے برابری کی سطح پر تمام پاکستانیوں کو ڈیل کرنا ہے. آپ یہ نہیں کریں گے کہ صوبے کے لوگوں کو پیسے دے دیں اور صوبہ جو ہے اس کو جو مرضی کرتا رہے. وہ جو صوبے کی گورنمنٹ ہوگی وہ تو پھر اپنی ترویج اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے کام کرے گی نا. تو آپ کے پاس یہ روم نہیں دینا چاہیے آپ کو کسی ایسے, اور خاص طور پہ خاندانی موروثی سیاستدانوں کو جو اپنے بعد اپنے بچوں کو تیار کر کے آگے لے آئے اور اسی پیسے کے ذریعے وہ لوگوں پر ان کے مسلط کر رہے ہیں. ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک فارمل فیڈریٹنگ اکانومی جو ہے اس کو انفیکشن انووک کرنا پڑے گا, تاکہ آپ اکراس دا بورڈ برابری کی سطح پر پورے پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں. سر آپ اتنے محب وطن شہری ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, نون لیگ کو افسوس نہیں ہوتا ہوگا اس بات پہ کہ آپ کو کھو دیا انہوں نے؟ مجھے نہیں اس بات کا, مجھے نہیں, ان کو کسی پھر مجھے تو خوش ہوتے ہوں گے. آپ کہہ رہے ہیں افسوس ہوتا, وہ خوش ہوتے ہوں گے کہ جان چھوٹ گئی اس آدمی سے. یہ تو ہر بات پہ کہتا تھا کہ اس طرح کرو اور اس طرح کرو, جو ان کے بارے میں نہیں تھا. جو ملازم بیٹھے ہوئے ہیں سر, ان کا پرابلم نہیں ہے, یہ ملازم ہیں جتنے لوگ بھی وہاں, تمام لوگ جو وہاں ہیں ان کے ملازم ہیں. وہ ٹائم نہیں دیتے ان کو, 2.5-3 سال شکل نہیں دیکھتے ان کی. جس طرح ان کے اندر ڈیموکریسی ہے, آپ نے دیکھا کبھی ان کی پارٹی کا الیکشن ہوتا ہوا؟ تو پھر ہم لوگ پاگلوں کی طرح یہ لوگ ووٹ دیتے ہیں جا کے ان کو, جی نواز شریف اور جی بے نظیر میں ووٹ دینا ہے. بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ جو آدمی آپ کے حلقے میں کھڑا ہوا وہ تو دیکھ لیجیے کہ وہ کتنا بڑا قبضہ گروپ چور اور ڈاکو ہے. وہ تو نالیوں اور گلیوں کے پیسے کھاتا ہے. اس نے تو جمہوریت کو ڈسگرنٹل کر کے آج اس نہج پہ پہنچا دیا کہ اس ملک کے لوگوں کو جمہوریت سے نفرت ہو گئی ہے. قاضی صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت کھل کر بات کی. ناظرین یہ تھا آج کا ظفر زون. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیں, اللہ حافظ.